مومنین تشریف فرما ہے، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں اگر مزاج پہ ناگوار نہ گزرے تو تھوڑی تھوڑی مہربانی کریں یا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس عزا کا بہتر سے بہترین ماحول بن سکے۔ محمد و اہل بیت محمد پہ درود پڑھتے ہوئے نظر اللہ نیاز حسین آگے آگے تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ الصلاة والسلام علی صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ سب سے پہلے خالق باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں مالک اللہ کسی کی آنکھوں کو موت کے لیے تب تک بند نہ کرے جب تک ان آنکھوں سے بادشاہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے مالک اللہ جتنے بھی عزت والے مومنین اس عزت والے ذکر میں حاضر ہیں عزتوں کا خالق اللہ تمام کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ بانیان مجلس کی جتنی بھی شرعی حاجات ہیں پوری فرما۔ میرے مالک اللہ جو مومنین اس فرش ادا کی رونق ہوا کرتے تھے 14 کی عزت اور عظمت کا واسطہ ان کے درجات بلند فرما۔ انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں مقدس جگہ نصیب فرما۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت الاسلام امام زمانہ علیہ السلام کے مقدس ترین ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنے اپنے دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کلیں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر و والیان حیدر کرار، یہ مجلسیں یہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر بازار میں ہر گلی میں مجلس حسین ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مجلس حسین جہاں تک آواز جا رہی ہے میرے اہل سنت بھائی اگر آواز سن رہے ہیں تو مسلمانوں یہ مجلس حسین کی ہے۔ اس مجلس کو شیعوں کا امام سمجھ کے نہیں نبی کا نواسہ سمجھ کے اس میں آ جاؤ، کیونکہ یہ مجلس واحد پوری دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ذکر حسین کا ہوتا ہے تو تذکرہ توحید کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کی ہوتی ہے تو تذکرہ رسالت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے تو تذکرہ ولایت کا ہوتا ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے اور ذکر قیامت کا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کی مجلس آج بھی زمانے کو پیغام دے رہی ہے۔ یہ مجلس حسین زمانے کو آج بھی بتا رہی ہے زمانے والوں یاد رکھنا حسین کل بھی محافظ شریعت تھا، حسین آج بھی وارث دین ہے۔ یہ مجلس حسین آج بھی زمانے کو پیغام دے رہی ہے حسین کل بھی دین کا وارث تھا، حسین آج بھی دین کا وارث ہے۔ اور مسلمانوں ہم شیعہ قوم پڑھی لکھی قوم ہے، میری قوم مہذب قوم ہے، میری قوم مدلل قوم ہے۔ میں لاؤڈ سپیکر پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، میری قوم سے زیادہ نہ تو کوئی مہذب ہو سکتا ہے
نہ ہی کوئی مدلل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ واحد میری قوم ہے جسے ہنسنے کا سلیقہ بھی آتا ہے اور رونے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ ہم مجلس حسین میں اپنا عقیدہ کھلے دل سے پڑھنے کے عادی ہیں، کیونکہ ہم نے علی کو کسی حجرے سے نہیں، غدیر کے کھلے میدان سے لیا ہے۔ ہم نے علی ولی اللہ چھپ کے نہیں، نبی کے ہاتھ سے لیا ہے۔ مسلمانوں جتنے جی چاہے آج بل پیش کر لو، جتنے جی چاہے جس کی عزت کروانا چاہتے ہو عزت کروانے کی کوشش کر لو، لیکن یاد رکھنا امام ہونا ہی ایسا چاہیے جس کی عزت کا بل اسمبلیوں میں نہیں قرآن میں پیش کیا گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ اٹھنے والے ہاتھ صدا سلامت۔ امام ہونا ایسا چاہیے جس کی عزت کے لیے قرآن کا حکم موجود۔ یہ بل اسمبلیوں سے جتنے چاہے پیش کروائے جائیں، یہ مسلمان تیری حسرت رہے گی اور تیری حسرت تیرے ساتھ ہی قبر میں جائے گی، کیونکہ علی کل بھی سب سے بلند تھا، علی آج بھی سب سے بلند ہے۔ آؤ مسلمان، آج تو چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اہل بیت اور صحابہ کو برابر کر دے، یہ تیری بھول ہے۔ صحابی اور اہل بیت برابر ہو ہی نہیں سکتے، بڑا فرق ہے صحابہ میں اور اہل بیت میں۔ ہم عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کے سچے صحابیوں کی عزت کرتے ہیں، نبی کے سچے صحابی کی نالین ہمارے سر سے بھی افضل ہے۔ لیکن مسلمانوں اتنا یاد رکھو، فرق ہے صحابیوں میں اور اہل بیت میں۔ کسے کہتے ہیں صحابی اور کسے کہتے ہیں اہل بیت؟ آپ مسلمان پہلا فرق بتانے لگا، صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت آنے کے بعد عمل کرے، اہل بیت اسے کہتے ہیں جو عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں آتی ہے۔ زندہ باد شیعہ قوم، ابھی بھی سارے ہاتھ نہیں اٹھے، میں فرق اگلا پڑھتا ہوں۔ اہل بیت میں اور صحابیوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آیت آنے کے بعد عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں، جو آیت آنے سے پہلے عمل کرے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ مسلمان جتنا مرضی مرتبہ بن جائے صحابی کا، جتنا مرضی بلند ہو جائے صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، بیٹی لے نہیں سکتا۔ صحابی کبھی بھی اہل بیت کے برابر نہیں آ سکتا۔ صحابی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ مسلمانوں آج تم کہتے ہو کسی نہ کسی طرح سے یہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہو جائیں، ان میں کوئی فرق ہی نہ رہے۔ یہ برابری کرنے سے پہلے صحابیوں سے پوچھ تو لوگ اہل بیت کی برابری کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ صحابیوں سے تو پوچھے کہ وہ اہل بیت کے برابر آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ابھی تک تو تیری کتابوں سے وہ جملے ختم ہی نہیں ہوئے، وہ سیاہی تو مٹی ہی نہیں ہے۔ جب ایک بہت بڑے صحابی کا بیٹا بازار میں آ کے اس نے کہا تھا اور حسن نے سامنے سے کھڑے ہو کر کہا، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، بیٹا بھاگتا ہوا باپ کے پاس گیا تھا، بابا تخت ہمارے پاس ہے، حکومت ہمارے پاس ہے، تاج ہمارے پاس ہے۔ وہ مٹی پہ بیٹھنے والے علی کا بیٹا مجھے اپنے غلام کا بیٹا کہہ رہا ہے۔ باپ نے کہا جلدی کر اس سے لکھوا کے لے آ، جلدی کر اس سے لکھوا کے لے۔ اس نے کہا لکھوا کے لانے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر حسن لکھ کے دے میرے کفن میں رکھنا۔ اس نے کہا اس کی کیا وجہ؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں ہوتی۔ صحابی اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی مسلمانوں، جنت مانگنے والوں میں اور جنت کے سرداروں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو حسرتیں لے کے دنیا سے جائیں کہ حسن لکھ کے دے دے وہ اور ہیں، اور جنہیں نبی کہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں وہ اور ہیں۔ آج مسلمان کہتا ہے جی کوئی علیہ السلام نہیں، بل پیش کیا گیا جی علیہ السلام صرف اور صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی علیہ السلام نہیں۔ حسن بھی رضی اللہ ہے، حسین بھی رضی اللہ ہے۔ مسلمان جس سے جی چاہتا ہے اسے مان، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جنہیں تو مانتا ہے نا وہ تیرے مرشد بھی اپنی نمازوں میں میرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے اللہ ان کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا۔
اللہ ان کے سجدے ہی قبول نہیں کرتا۔ آؤ آج دیکھو مسلمان نماز ختم کرنے سے پہلے کیا پڑھتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ میرے اللہ درود بھیج محمد پہ اور محمد کی آل پہ، کیسے؟ جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ یہ نکرا ہوا پنچایتی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مسلمان نماز میں بیٹھ کے اقرار کرتا ہے کہ درود ویسے محمد پہ بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا۔ اس کا مطلب جیسے ابراہیم پہ درود ویسے ہی محمد پہ درود۔ عام مسلمان اب ہمیں بتا کہ ابراہیم اللہ کا کتنا بڑا نبی ہے۔ اب مسلمان کہتے ہیں جی ابراہیم اتنا بڑا نبی تھا وہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتا تھا۔ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا۔ یہ دیہاتی مجمع یہ بات نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ ڈیرہ پکی بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ڈیرے داری کہتے ہیں۔ ابراہیم اللہ کا ڈیرے دار نبی تھا، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتا تھا، اور جس کا لنگر چلتا ہو پھر اس کی یاریاں دور دور تک ہوتی ہیں، پھر اس کے دوست بھی دور دور تک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں اللہ کا نبی ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، اور ابراہیم کی یاریاں بھی دور دور تک تھی، ابراہیم کی دوستیاں بھی دور دور تک تھی۔ لیکن جب درود کی باری آئی پھر درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں تھا، ابراہیم کے یاروں پہ نہیں تھا۔ اب مسلمان جسے جی چاہتا ہے درود میں شامل کر، لیکن نماز میں بیٹھ کے تو خود اقرار کرتا ہے جیسے ابراہیم پہ بھیجا ویسے محمد پہ بھیج۔ اب تجھے ایک ہی جواب ملے گا، درود صرف ابراہیم کی آل پہ تھا اور محمد کی آل پہ ہے۔ یہ درود والا گھرانہ ہی اور ہے۔ مسلمان نماز سے پہلے صبح سپیکر مسجد کا کھولتا ہے، درود کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، لیکن جیسے مصلی پہ آ کے بیٹھتا ہے درود سمٹ کے زہرا کی حویلی پہ آ جاتا ہے۔ مسلمانوں ہمیں بتاؤ، جن پہ درود پڑھا جائے پھر انہیں رضی اللہ نہیں کہتے، جن پہ درود پڑھا جائے وہ گھرانہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن شایت پڑھی، خدا کرے سلام علی آل یاسین، میرا سلام ہو یاسین کی آل پر۔ آؤ اب یاسین کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی مسلمانوں کے علماء سے جا کے پوچھ لو یہ یاسین کسے کہتے ہیں، پھر مولوی مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے جھوم جھوم کے کہتا ہے اللہ نے یاسین کہہ کے محمد کی قسم قرآن میں کھائی ہے، اللہ محمد کو اپنا سید اور سردار کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یاسین سے مراد محمد ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں آل یاسین پہ سلام بھیج رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں فیصلہ تو قرآن نے کر دیا، محمد کی آل پہ اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور جسے اللہ سلام کرے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے۔ علیہ السلام گھرانہ اور ہے، رضی اللہ اور ہے۔ رضی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جنہیں اللہ سلام کرے اس کا مطلب ہے اللہ ان سے پہلے سے راضی تھا، راضی تھا تو سلام کر رہا ہے نا۔ چلیں ایک اور قرآن کی آیت پڑھتے، خدا کہہ رہا من اتباع الہدا والسلام علی من اتباع الہدا، میں اللہ سلام کرتا ہوں ان پہ جو خدا کی اتباع کرتے ہیں، جو خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ اب پیروی مثلا کوئی آگے چل رہا ہے تو پیچھے والا بندہ اس کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلے، اسے کہتے ہیں اتباع کرنا، اسے کہتے ہیں پیروی کرنا۔ خدا کہہ رہا ہے میرا سلام ہے ان پہ جو خدا کی پیروی کرتے ہیں۔ اب خدا کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ ہم تیرے قرآن کی دہلیز پہ آئے تھے کہ ہم دیکھیں علیہ السلام کون ہے، تو نے بتا دیا ہے علیہ السلام وہ ہے جو خدا کے پیچھے چلتا ہے۔ اب ہمیں دکھا کہ یہ خدا کیا ہے۔ آواز توحید دائیں بائیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی دہلیز پہ آؤ، میرا محمد تمہیں بتائے گا کہ یہ خدا کیا ہے۔ میں مدینے میں نبی کی قبر پہ جا کے بیٹھا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے یہ خدا کیا ہے۔ نبی کی آوازیں تو نہیں جانتا، ان الحسین مصباح الہدا، حسین خدا ہے، حسین خدا ہے، حسین خدا ہے۔ اور اللہ کہہ
सलाम करता हूँ जो खुदा के पीछे चलता हो। मुसलमानों, जो हुसैन के पीछे चले वो अलैहिस्सलाम है, जो आगे चले रजी अल्लाह कैसे हो सकता? हुसैन हुसैन इब्ने अली के पीछे जो चलता है वो भी अलैहिस्सलाम है। हम बात कुरान से करने की आती है। मुसलमानों, ये हसरत तुम्हारी साथ रहेंगी। सहाबी और अहले बैत कभी भी बराबर नहीं हो सकते। सहाबा को सहाबा के मकाम पे रखो, अहले बैत को अहले बैत के मकाम पे रखो। हम कतन किसी भी चीज की बेहुरमती नहीं करते। हम सहाबा की भी इज्जत करते हैं, हम उम्मुल मोमिनीन की भी इज्जत करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है मुसलमानों, तुमने समझा ही नहीं कि सहाबी कहते किसे हैं। लाख सलाम, करोड़ों सलाम उस सहाबी पे जिसका दीन मोहम्मद की इताअत है। जो सहाबी मोहम्मद की इताअत को दीन समझता है, उसकी जूती से गिरने वाली खाक भी हमारे सर से अफजल। लेकिन मुसलमानों, सहाबी और अहले बैत बराबर नहीं हो सकते। मुसलमानों के यहाँ एक बहुत बड़ा नाम है सहाबियों में से, उनसे सबसे ज्यादा हदीस ली गई। उस सहाबी का नाम है हजरत अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा से सियाह सित्ता में जो हदीस ली गई उनकी तादाद 5000 से भी ज्यादा। और हजरत अबू हुरैरा मुसलमान हुए जंग खैबर के बाद। जंग खैबर से लेके नबी की जिंदगी तकरीबन 2.5 या 3 साल है। जो 3 साल से सहाबी नबी के साथ रहा, उससे जो हदीसें ली गई वो 5000 से भी ज्यादा। और वो सहाबी जो नबी के साथ 20-20 साल तक रहे, उनसे जो हदीसें ली गई उनकी तादाद 100 से भी थोड़ी। आखिर इसकी वजह क्या है? सारे सलवात पढ़े मिलकर आखिर एक सहाबी जो 3 साल साथ रहा, उससे अहादीस 5000 से भी ज्यादा। और जो 20-20 साल साथ रहे, उनसे 100 से भी कम क्यों? मुसलमान कहते तुम शिया लोग जो हो ये जज्बाती कौम है, जल्दी में बात कर देती है, तुम्हें असल में पता नहीं है वजह क्या थी। मैंने कहा मुझे बताओ वजह क्या थी। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, हजरत अबू हुरैरा का शुमार असहाबे सुफ़ा में होता था। ये सुबह भी मस्जिद में होते थे, ये शाम भी मस्जिद में होते थे, इनका पीछे था ही कोई नहीं। ये खाना भी मोहम्मद के घर से खाते थे, ये नबी के घर से आया हुआ खाना खाते थे, सारा दिन मस्जिद में बैठते थे। एक दिन नबी के सामने दूध लाया गया, नबी ने दूध पीना चाहा था, या गुजरे से आवाज आई, नबी उठ के घर चले गए। हजरत अबू हुरैरा को भूख लगी, उन्होंने वो प्याला उठाया और वो नबी का जूठा दूध पी गए। जूठा दूध पीने का असर था कि उनकी जहानत इतनी तेज हो गई कि हमने उनसे 5000 से भी ज्यादा हदीसें ले ली। ले मुसलमान, बात तूने खुद कर दी, फैसला भी तूने खुद कर दिया। फिर मैं यार एक रख, जो एक मर्तबा नबी का जूठा दूध पी ले, उसका मुकाबला सहाबियों से नहीं हो सकता जो नबी की जुबान चूस चूस के जवान हो गए हो। जो एक मर्तबा नबी का जूठा पी ले, उसका तो मुकाबला सहाबी कर नहीं सकते। और जो नबी की जुबान चूस चूस के जवान हुए, फिर उनके मुकाबले क्यों किए जाते हैं? मुसलमानों से सहाबी के मकाम पे रखो, अहले बैत को अहले बैत के मकाम पे रखो। हम शिया सुन्नी हैं, हमने इस माशरे में मिल के रहना। हम एक दूसरे के गम में भी शरीक हैं, एक दूसरे की खुशी में भी शरीक हैं। फिर हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिस तरीके से ये जिंदगियां हसीन हो जाए। उसके लिए एक ही चीज है कि बात दर्जों में कर लेनी चाहिए। मुसलमानों, सबसे पहला दर्जा है खुदाबंद कुद्दूस का। वो वहदहु ला शरीक है, वो अला कुल्लि शैइन कदीर, ना उसकी कोई मिसल है ना उसकी कोई मिसाल है। अल्लाह के बाद दूसरा दर्जा है आखिरी नबी का, खातमुल अंबिया का, सैयदुल मुरसलीन का। मेरे नबी के बाद दर्जा है अहले बैत का, और फिर दर्जा है सहाबा का। ले मुसलमानों, इन 4 दर्जों में बात कर लो, अल्लाह, नबी, अहले बैत और सहाबा।
اللہ، نبی، اہل بیت اور صحابہ. آواز میری دور تک جا رہی ہے، شاید کوئی بندہ کہے کہ یہ خطیب باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ایسا درجہ نبی نے تو اپنی زندگی میں بتایا کوئی نہیں تھا. آؤ مسلمانوں، میں تمہیں دلیل نہیں، میں تمہیں تصویر دکھاتا ہوں. سب سے پہلے اللہ، پھر نبی، پھر اہل بیت، پھر صحابہ. مسجد اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھا، پشت پہ اہل بیت تھے اور پیچھے صحابہ تھے. بس مسلمانوں یہ فارمولہ اپنا لو، اللہ، نبی، اہل بیت اور صحابہ. نبی کا سر تھا سجدے میں، اور سب سے اہم عبادت کے سب سے اہم رکن میں تھا نبی. سر تھا نبی کا سجدے میں. گھر سے نکلا علی کا لال، چلتا چلتا محمد کی پشت پہ آ کے بیٹھا. اب مسلمان اپنے بچوں کو کیا کہتا ہے؟ نماز میں غیر اللہ کا تصور نہیں آنا چاہیے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال ذہن میں آ گیا، نماز باطل ہو جائے. ادھر سے فاطمہ کا لال نکلا، نبی سجدے میں. حسین آ کے نبی کی پشت پہ بیٹھا. پشت پہ بیٹھنے کی دیر تھی یا نبی نے پہلی تسبیح کی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. پہلی تسبیح کرتے ہوئے نبی کے ذہن میں خیال آ گیا تھا کہ حسین میری پشت پہ آ گیا ہے. چند بندوں نے بات سمجھی. نماز اللہ کی، سر سجدے میں، ذہن میں حسین. نماز اللہ کی، کائنات کے سب سے بڑے نبی کے دل میں بھی حسین، ذہن میں بھی حسین. دوسری تسبیح نبی نے پڑھی. دوسری تسبیح پڑھتے ہوئے نبی نے اپنے ہی دل میں سوچا، اب اگر حسین اتر گیا تو ٹھیک، ورنہ تیسری تسبیح پڑھنے کے بعد میں محمد سر اٹھا لوں گا. تیسری تسبیح نبی پڑھ رہا تھا اور نبی نے وہی فیصلہ کیا جو نبی ہو کے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ نبی پہلے ہے، نانا بعد میں ہے. وہ نبی پہلے ہے، نانا بعد میں. نبی نے کہا تیسری تسبیح پڑھوں گا، حسین اتر گیا تو ٹھیک، نہ اترا تو میں پھر سر سجدے سے اٹھا لوں گا. ادھر نبی تیسری تسبیح پڑھ رہا تھا، یا آواز توحید ہے، میرا محمد یہ سر نہ اٹھے، میرا محمد یہ سر نہ اٹھے، میرا محمد یہ سر نہ اٹھے. آواز رسول ہے، میرے اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک حسین نہ اٹھے. پھر بھی دل میں رکھتے ہو کیا کرے گا اس گھڑی؟ مشکل میں جب پاچھر میں جب پڑے گی ضرورت حیدری. نبی کی پشت پہ حسین اور آواز توحید آ رہی، میرا محمد یہ سر نہ اٹھے. فرمایا کب تک؟ فرمایا جب تک حسین نہ اٹھے. اب مسلمان تم کہتے ہو وہی صرف نبی پہ ہو سکتی ہے، وہی صحابیوں پہ تو ہو ہی نہیں رہی تھی. یہ فرق اہل بیت میں اور صحابہ میں. حسین تھا نبی کی پشت پہ. صحابیوں نے سوچا کہ نبی کا سجدہ طویل ہو گیا، آج خیر ہو، نبی کی طبیعت ٹھیک ہو. پہلی صف میں سے ایک صحابی نے سر اٹھایا، پشت پہ حسین کو دیکھا، سر پھر سجدے میں رکھ دیا. پھر دوسرے نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، سر پھر سجدے میں. پھر سر اٹھایا، چہرہ حسین کا دیکھا، سر پھر سجدے میں. میں نے کہا میرے مالک اللہ، یہ نماز تیری ہو رہی ہے، سر اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں رکھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں پھر سجدے میں رکھتے ہیں. آواز توحید ہے، میں اللہ بھی یہی چاہتا ہوں، بندے دیکھتے حسین کو جائیں، سجدے مجھے کرتے جائیں. چہرہ حسین کا دیکھتے رہے، سجدے مجھے کرتے رہے. نبی تسبیحاں پڑھ رہا تھا اور حسین پشت مصطفیٰ پہ بیٹھے. نبی تسبیح کر رہا تھا اور حسین نبی کی پشت پہ بیٹھا تھا. اور آواز توحید آ گئی تھی، جب تک حسین نہ اٹھے تب تک یہ سر نہ اٹھے. اب صحابیوں کو انتظار تھا کہ حسین سامنے ہے نبی کی پشت پہ، نبی سر اٹھائے تو ہم سجدے سے اٹھے. صحابیوں کو انتظار نبی کا تھا، نبی کو انتظار تھا کہ حسین اٹھے تو میں سر اٹھاؤں، اللہ کا حکم آئے تو میں سر سجدے سے اٹھاؤں. صحابیوں کو انتظار نبی کا، نبی کو انتظار خدا کا، اور خدا کو انتظار حسین کا.
صحابی اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے مسلمانوں. صحابی جس کا انتظار کرے اسے نبی کہتے ہیں, نبی جس کا انتظار کرے اسے اللہ کہتے ہیں, اور اللہ جس کا انتظار کرے اسے حسین کہتے ہیں. حسین پشت پہ نبی پہ سوار, اور کائنات کی کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب, ضعیف سے ضعیف روایت لا کے کوئی بندہ دکھائے کہ اس نماز کے بعد نبی نے اپنے صحابیوں سے کہا ہو کہ آج تو نے سر سجدے میں اٹھایا تھا, پھر رکھا تھا, پھر اٹھایا تھا, پھر رکھا تھا, لہٰذا تمہاری عبادت ضائع ہو گئی, اب تم نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے. پوری تاریخ اسلام میں محمد کا یہ حکم موجود نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے. جس عبادت میں یہ شامل ہو جائیں اس کے درجے کم نہیں ہوتے, اس کے درجے اور بھی افضل ہو جاتے. حضرات مظلوم کربلا, یہ زندگیاں قربان کرنی پڑے قربان کرنا, علی کی ولایت پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا, بطول کے حق پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. یہ زندگیاں یہ سانسیں ہیں تو ولایت علی اور حق سیدہ کی. یہ دنیا چند روز کی کھیل ہے, آخر ایک دن وہاں جانا ہے. زندگی جیو علی کے لیے, سانسیں جیو فاطمہ کے بیٹوں کے لیے. عزیزان مظلوم کربلا, سفر المظفر کے ایام, آج 4 سفر. 2 سفر کا وہ دن تھا جب علی کی بیٹی شام کے بازار میں داخل ہوئی. مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. آسانی سے میں نے کہہ دیا اور آسانی سے آپ نے سن لیا. وہ علی کی بیٹی جو گھر سے باہر ہی کبھی نہیں آئی تھی, شام کے اس نجس ماحول میں کتنا مارا گیا علی کی بیٹیوں کو. جملہ پڑھا جاتا ہے ممبر سے, اکثر علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اتنا امت نے علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. میں غیر سیدوں نہیں کھول کے پڑھ سکتا کتنا مارا, لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں. اگر کتابوں میں روایت نہ ہوتی میں ممبر سے کبھی نہ پڑھتا. ادھر علی کی بیٹیوں کا قافلہ شام کے بازار میں آیا. ذاکرین علماء تمہارے ڈر کی وجہ سے مصائب چھپا دیتے ہیں. آج تک ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ علی کی بیٹیوں پہ پتھروں کی بارش ہوئی. مجھے یہ ممبر حسین کی قسم ہے خالی پتھروں کی بارش نہیں ہوئی, شام کی ملعون عورتوں نے کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکا. شام کی ملعون عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ وہ کپڑے پھینکے. سید الساجدین کہتا جب بازار عبور کر کے میری پھپھیاں ایک دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی, میں سجاد پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کو. اجرکم من اللہ, مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. چلے ایسے ہائے کیا, میں ایک اور روایت پڑھتا ہوں. عزیزانو, کتنا مارا گیا علی کی بیٹیوں کو. شام کا بازار, 6 مہینے کے بعد ایک تاجر شام کے بازار میں آیا. اس نے آ کے ایک دکاندار سے پوچھا, اس نے کہا شام کے لوگوں تم قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو؟ اس نے کہا قربانیاں چھتوں پہ کوئی نہیں کرتے. وہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا پھر یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ دکاندار تڑپ کے کہتا ہے 8 سے 6 مہینے پہلے کسی شریف کی بیٹیاں آئی تھی, ان مسلمانوں نے ایسے اجر دیا, کبھی اس دیوار میں کبھی اس دیوار. رو رو کہتی تھی نانا تیرا دین بچ گیا. نانا علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی. لو عزیزانو, آخری جملہ مصعب کا, آج تک ممبر سے سنتے ہو سید الساجدین خون روتا رہا, حسین کا بیٹا آنکھوں سے خون روتا رہا. آؤ تو میں وہ جملہ بتاؤں جہاں پر پہلی دفعہ سجاد کی آنکھ سے خون آیا. عزیزانو, کتابیں کہتی ہے کربلا میں سجاد کی آنکھ سے خون نہیں آیا. چلیں جملہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں. اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی, سجاد خون نہیں رویا. عباس کے کٹتے ہوئے بازو دیکھے, سجاد خون نہیں رویا. حسین پاپے جیسے پاپے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, سجاد پھر بھی خون نہیں رویا. جملہ تمہاری ہائے کے لیے کہنے لگا ہوں, شام میں غریباں پہلی دفعہ زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھا, سجاد پھر بھی خون نہیں رویا. کب رویا حسین کا بیٹا خون؟ تاریخ کہتی ہے جب سیدوں کا قافلہ شام کے صدر بازار کے باہر آ کے رکا. 15 اذانیں علی کی بیٹی نے کھڑی ہو کے سنی.
روک کہتی سجاد ان سے پوچھ ہم نے کتنا رکنا ہے. یہ ملاؤں دیکھ کہتے قیدی ابھی بازار سجے نہیں, ابھی ناچنے والے آئے نہیں. عزادارو منظر کیا تھا, سجاد کی گلے میں توق تھا, کمر میرے مولا کی جھکی ہوئی تھی, ایک ہی رسی تھی جس میں باپ اور بیٹا قید تھے. اگر میرا سید الساجدین امام کمر سیدھی کرتا باقر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے. یا تھوڑی دیر کے بعد شام کے بازار کا دروازہ کھلا, باقر کی آواز آئی بابا رکوع چھوڑ, اب ذرا بازار کا منظر دیکھ. اب جو سجاد نے دیکھا ناچنے والے ناچ رہے تھے, شراب پینے والے شراب پی رہے تھے, شام کی ملون عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہو کر دل لے لو بدلے ان کا غازی مارا گیا ہے. اجرکم من اللہ, مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے. کتابیں کہتے یہاں تک سجاد خون نہیں رویا. کب رویا سید الساجدین خون؟ اب وہ جملہ پڑھنے لگوں جہاں میرے امام کی آنکھ سے خون آیا. عزادارو جس جگہ پہ سجاد کی آنکھ میں خون آ گیا, آنسو سیدہ کی عطا ہے, ہائے کرنا تجھ پہ واجب ہے. کب آیا سید الساجدین کی آنکھ میں خون کا پہلا قطرہ؟ یا تھوڑی دیر کے بعد ایک قاصد آیا, اس کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی, اس نے وہ تحریر لا کے سجاد کے ہاتھ میں رکھی. میرا مولا تحریر پڑھتا گیا, یا آنکھ سے خون آتا گیا. محمل پہ جیسے زینب عالیہ نے یہ منظر دیکھا, روکتی سجاد مر جائے تو خون کیوں رونے لگ گیا؟ روکتے اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. روکتے سجاد موت مانگنی تھی کربلا میں مانگتا, اب ایسا کیا ہوگا؟ روکتے اماں لعین کہتا ہے اب تک تیری پھوپھی محمل پہ سوار ہو کے آئی تھی, اس بازار میں اسے پیدل چلنا ہوگا. پیدل چلنے کا نام آیا علی کی بیٹی روکتی سجاد, اس سے کہ اس بازار میں کوئی شریف مرد نہیں چل سکتا, اور میں علی کی شریف بیٹی ہوں. عزادارو یہ ملون کہتے ہمیں پیدل چلانا آتا ہے. ایک ملون گھوڑے سے اترا, اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا, اس نے سجاد کی پشت سے کرتا اٹھایا. جیسے یہ منظر 4 سال کی بہن نے دیکھا, محمل سے ایسے گری جیسے پھر بازووں کے غازی گرا. اور رو کہتی ہو مجھے بتا کہاں چلنا ہے, اور میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں, میری پھوپھی امیر باپ کی بیٹی ہے, یا محمل سے عالیہ کی وجہ سے نا. رو کہتی حسین پاڑ کرا. ایک سلوات پڑھو پاک نبی پاک چاہتے ہیں.